اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 197 میں استطاعت جتنا مال دیے جانے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ حج کے وجوب میں اساسی شرط ہے کہ استطاعت مالی اور بدنی پائی جائے۔ یہاں پر بحث ہونے والی ہے کہ اگر کسی شخص کو استطاعت جتنا مال دیا جاتا ہے، آفر کی جاتی ہے، تو آیا اس پر حجۃ الاسلام واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حجۃ الاسلام کے وجوب کے لیے باذل مال کا کافی ہونا۔ باذل مال کی مختلف صورتوں اور عقود لازم اور جائز کو بیان کیا جائے گا۔ فقہی نظریات اور آراء کا جائزہ لیا جائے گا۔ متعلقہ احادیث اور فروعات ذکر ہوں گی۔ شہید ثانی کی تحقیق اور تجزیہ پیش کیا جائے گا۔ نہایت اہم مسئلہ ہے، اگر کسی انسان کے پاس زاد راہ اور سواری نہ ہو تو اس پر حج واجب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص اس کو زاد و راحلہ باذل کرتا ہے، یعنی اس کو آفر کرتا ہے، اس کے لیے وہ ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ آپ حج پہ آئیں، میں آپ کا سارا خرچہ برداشت کروں گا، تو آیا اس پر حج واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو شہید اول اور ثانی فرماتے ہیں کہ اس پر حج واجب ہو جائے گی اور وہی حجۃ الاسلام سے کافی ہوگی، اور اس میں شرط نہیں ہے کہ اس کو کسی خاص صیغہ عقد کے تحت اور معاملات کے تحت وہ زاد و رحلہ دیا جائے کہ جو اس کے لیے سبب تملیک ہو جائے، اس کی ملکیت میں چلا جائے، یا پھر اس کے لیے کوئی خاص صیغہ نہ پڑھا جائے بلکہ اس کو کہا جائے کہ آپ حج پہ چلیں، ہم آپ کے خرچے برداشت کریں گے۔ اور یہ اتنا اہم ہے کہ جب اس کے لیے آفر کی جاتی ہے، باذل کیا جاتا ہے مال، تو حج اس پر واجب ہو جاتی ہے اور اس کو قبول کرنا لازم ہے اور اس کو رد نہیں کر سکتا۔ حجۃ الاسلام اس پر واجب ہو چکی ہے۔ اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قضا کرنا بھی واجب ہوگی، اور صیغہ خاص بھی شرط نہیں ہے، چونکہ جو عقود اور معاملات ہیں ان کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ کچھ عقد لازم ہیں، یعنی طرفین معاملہ میں سے کوئی بھی ان کو ختم نہیں کر سکتا، اور کچھ عقد جائز ہیں، یعنی طرفین میں سے ایک اس کو فسخ کر سکتا ہے۔ جیسے وکالت ہے، تو کسی کو وکیل بنایا جائے تو جب چاہے موکل اس کو اپنی وکالت سے عزل کر دے اور اس معاملے کو ختم کر دے۔ عقد اور معاملہ جواز اور لزوم کے لحاظ سے تین قسموں کا ہوتا ہے۔ وہ عقد جو طرفین سے لازم ہو، جیسے بیع، اجارہ، صلح، حوالہ، نکاح اور صدقہ۔ عقد جو ایک طرف سے لازم ہوتا ہے، جیسے رہن، راہن کی نسبت سے لازم ہے، مرتہن کی نسبت سے جائز ہے۔ مرتہن جس وقت چاہے اس کو ختم کر دے اور اپنے جو قرضہ لینا ہے اس کو بغیر وثیقہ کے قرار دے، لیکن راہن اپنا وہ رہن والی چیز واپس نہیں لے سکتا جب تک اپنا قرضہ ادا نہ کرے۔ طلاق خلع بھی زوج کی نسبت سے لازم ہوتی ہے، زوجہ کی نسبت سے جائز ہوتی ہے۔ وہ عقد جو دونوں طرفوں سے جائز ہوتا ہے، جیسے شرکت، مضاربہ، ودیعہ۔ تو یہ ساری اقسام اور یہ بحث بیان کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ شہید ثانی کے نزدیک جس قسم کا بھی اس کو آفر کی گئی ہو اور استطاعت جتنا مال دیا گیا ہو، جس معاملے کے تحت بھی اس کو پھر کافی ہوگا وجوب کے لیے۔ شہید ثانی کے نزدیک فرق نہیں کرتا کہ اس کو جس عنوان سے بھی مال کی آفر کی گئی ہو اس پر حج واجب ہو جائے گی، چاہے اطمینان آور شخص ہو جو اس کو آفر کر رہا ہے، یا مورد اطمینان نہ ہو بلکہ احتمال ہو کہ وہ درمیان راہ میں اپنی آفر کو واپس لے لے گا۔ بہرحال حج تو واجب ہوگی، چونکہ روایت جو اس باب میں آئی ہے وہ مطلق ہے، دونوں صورتوں کو شامل ہے۔ جبکہ شہید اول اپنی دروس میں فرماتے ہیں
کہ مورد اطمینان شخص اگر آفر کرے تو پھر حج واجب ہوگی۔ بعض فقہا اس معاملے میں شرائط رکھتے ہیں، جیسا کہ مصنف کی شرط بیان ہو چکی کہ وہ صیغہ خاص کے ذریعے ہو، یعنی ہبہ اور صلح جو سبب تبلیغ ہوتے ہیں، عقد لازم، یعنی اس کو وہ ختم نہیں کر سکتا، ایک طرفہ کاروائی نہیں کر سکتا، یا اگر صیغہ خاص نہ بھی ہو تو کم از کم مورد اطمینان تو ہونا چاہیے، کہیں راہ میں چھوڑ کے ہی نہ آ جائے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ شرط معتبر نہ ہو تو پھر بعض الامر جائز ہوگا، بعضل کے لیے واجب نہیں ہے اس کو پورا کرنا۔ تو جب اس کے لیے پورا کرنا واجب نہیں ہے اور خاص صیغہ اور اطمینان آور بھی شخص نہیں تھا، تو حج جو واجب ہو رہی ہے مبذول لہو کے لیے، تو لازم آئے گا کہ واجب معلق ہو امر جائز پر، مقدمہ واجب ایک امر جائز ہو اور اس کا جو ذیل مقدمہ ہے وہ امر واجب ہو، اور یہ درست نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض فقہا نے تو یہ تک شرط کیا ہے کہ بعضل نظر و قسم یا عہد کے ذریعے بعضل پر واجب ہو چکی ہو، جو بندہ آفر کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس پر واجب ہو، تاکہ دوسرے بندے کو اطمینان رہے کہ یہ اپنے واجب کو پورا کرنے کے لیے درمیان راہ میں مجھے نہیں چھوڑے گا۔ شہید ثانی نے ان نظریات کو جواب دیا ہے اور کہتے ہیں یہ شرطیں لازم نہیں ہے، روایت مطلق ہے، تو بازل جس طریقے سے بھی ہو، آفر جس طریقے سے بھی ہو، اس پر حج واجب ہو جائے گی۔ اور یہ جو انہوں نے علمی اشکال کیا ہے کہ اگر یہ شرائط معتبر نہ ہوں تو واجب کو امر جائز پر معلق کرنا لازم آئے گا، اور یہ علمی اور عقلی اور اصولی اور فلسفی اشکال، تو اس کو کیسے حل کریں؟ شہید ثانی فرماتے ہیں واجب مطلق میں تعلیق واجب امر جائز پر ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن واجب مشروط میں تعلیق واجب امر جائز پر صحیح ہوتی ہے۔ تو جناب علی اصولی بحث کا یہاں پہ خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ اصول اول میں اور اصول دوم میں یہ چیزیں بار بار نہایت دقت کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں۔ اصول شیخ مظفر میں واجبات کی اقسام جو بیان کی ہیں، واجب عینی، واجب کفائی مکلف کے اعتبار سے، واجب تعیینی اور واجب تخییری واجب کے اعتبار سے یعنی تکلیف کے اعتبار سے، واجب مضیق اور واجب موسع زمانے کے اعتبار سے، وقت کے لحاظ سے۔ لیکن جو یہاں پر اہم چیز ہے وہ واجب مطلق اور واجب مشروط کی تقسیم ہے۔ اب یہ ساری باتیں شیخ مظفر نے نہایت علمی طریقے سے بیان کی ہیں، ہم یہاں اشارہ اور خلاصہ بیان کریں گے۔ واجب مطلق وہ ہوتا ہے کہ جس کا وجوب مکلف پر کسی خاص شرط کے ساتھ موقوف نہیں ہوتا۔ نماز عاقل بالغ اور قادر شخص پر بطور مطلق واجب ہے، اس میں استطاعت یا مالدار ہونا شرط نہیں ہے۔ واجب مشروط وہ ہے کہ جس کا وجوب شرائط عمومی کے علاوہ کچھ خاص شرائط پر موقوف ہوتا ہے۔ حج عاقل بالغ اور قادر شخص کے علاوہ شرط ہے کہ استطاعت مالی بھی پائی جائے، اتنا زیادہ مال ہو کہ آج کل کی ضرب تقسیم کے مطابق 15-20 لاکھ تک پہنچ گیا ہے معاملہ۔ تو یہ جو واجبات ہوتے ہیں، چاہے واجب مطلق ہوں یا واجب مشروط ہوں، ان میں شرائط عمومی تو لازم ہی ہے، بلوغ، عقل، قدرت، علم۔ لیکن واجب مطلق جیسے نماز ہے، اس کا وجوب کسی خاص شرط پر موقوف نہیں ہوتا، بلکہ یہ مطلق واجب ہوتی ہے۔ نماز سب انسانوں پہ واجب ہے، زکوٰۃ بھی اسی طرح سب انسانوں پہ واجب ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، وہ نصاب کی شرط ہے۔ واجب مطلق کو کسی امر جائز پر معلق کرنا صحیح نہیں ہوتا، جبکہ واجب مشروط میں خاص قسم کی دوسری شرائط بھی ہوتی ہیں، جیسے حج کے لیے استطاعت اور تمکن مالی شرط ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ اگر واجب کا وجوب کسی شرط خاص پر موقوف ہو تو اس کو واجب مشروط کہتے ہیں، کیونکہ اس کا وجوب کسی مقدمے پر موقوف ہے، حج کی نسبت استطاعت۔ اگر واجب کا وجوب کسی خاص شرط پر موقوف نہ ہو بلکہ اس کا وجود کسی چیز پر موقوف ہو تو اس کو واجب مطلق کہیں گے۔ مثال کے طور پر نماز واجب ہے لیکن اس کی ادائیگی کے لیے وضو شرط ہے، تو یہ اس کے وجوب کی شرط نہیں ہے بلکہ ادائیگی کے لیے، یعنی اس کے صحیح ہونے کے لیے وضو کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو نماز صحیح ہوگی۔ تو واجب مطلق کو کسی امر جائز پر معلق نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کا مقدمہ امر جائز نہیں ہو سکتا بلکہ واجب ہوگا، لازم، اس کا مقدمہ لازم ہونا چاہیے۔ نماز واجب مطلق ہے، وضو پر معلق ہے، تو وضو اس کا مقدمہ ہے اور شرط ہے صحت نماز کی۔ اگر وضو کو واجب نہ سمجھے تو لازم آئے گا واجب کو ہم نے معلق کیا ہے امر جائز پہ، یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ نماز جو واجب ہے تو اس کا جو مقدمہ اس کا شرط ہے تو وہ جائز ہو تو یہ لازم آئے گا تکلیف ما لا یطاق، چونکہ واجب کا حصول مقدمے کے بغیر ممتنع ہوتا ہے، تو وضو کے بغیر نماز صحیح ہو جائے تو یہ کیا ہوگا، پھر اس کی مقدمیت کا انکار لازم آئے گا، اس کا مقدمہ بھی واجب ہونا چاہیے تاکہ لازم نہ آئے تعلیق واجب بر امر جائز۔ لیکن واجب مشروط میں واجب کو امر جائز پر معلق کرنا مشکل نہیں ہوتا، چونکہ اس کا وجوب مشروط ہے شرط کے ساتھ، اور وہ شرط چاہے امر جائز ہو چاہے امر لازم ہو، اس میں فرق نہیں کرتا۔ حج کی مثال لے لیں، بازل جو کہ امر جائز ہے، درمیان میں بھی وہ خراب کر سکتا ہے، جب مورد اطمینان نہ ہو تو بھی حج واجب ہو جائے گی، چاہے مورد اطمینان شخص آفر کرے چاہے عقد لازم کے ضمن میں آفر کرے، بہرحال حج چونکہ واجب مشروط ہے اس کا معلق کرنا امر جائز پر مشکل نہیں ہوتا۔ اس کو اس طرح لے لیں کہ خود استطاعت کیا ہے، اگر انسان کے پاس اپنا مال حاصل ہو جاتا ہے تو اس پر حج واجب ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ راستے میں اس کا مال تلف ہو جائے یا راستے بند ہو جائیں تو وجوب حج اس سے ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس کو آفر کرتا ہے مال کی، اس کو حج کرانا چاہتا ہے تو حج اس پر واجب ہو جائے گی، درمیان راہ میں وہ منکر ہو جائے یا اپنی بازل کو واپس لے لے تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ حج کا وجوب تو پہلے آ چکا تھا، اگر بعد میں وہ اپنی آفر کو واپس لیتا ہے تو پھر وہاں پر حج ساقط ہو جائے گی، یہ بعد کا سٹیپ ہے، لیکن اصل جو وجوب حج ہے وہ بازل اور آفر کے ذریعے آ جاتا ہے۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں، شہید اول نے فرمایا وَيَكْفِي الْبَذْلُ لِلزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فِي تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ عَلَى الْمَبْذُولِ لَهُ، یعنی زاد و راحلہ کا بذل کرنا کافی ہوتا ہے کہ حج واجب ہو جائے علی المبذول لہو، جس کو حج کا خرچہ دینے کی آفر کی گئی ہے۔ ولا یشترط صیغۃ خاصۃ للبذل، اور اس کو جو آفر کی جا رہی ہے اس کے لیے کوئی خاص صیغہ اور خاص معاملہ اور خاص عقد ہونا شرط نہیں ہے۔ من ہبۃ وغیرہا من الامور اللازمۃ، یعنی کہ اس کو ہبہ کیا جائے اور اس طرح کے دوسرے امور لازم، عقود لازمہ کے ضمن میں اس کو آفر کی جائے تو اس پر حج واجب ہو، اور اگر عقود جائزہ کے ضمن میں ہو تو پھر حج واجب نہ ہو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ شہید اول فرماتے ہیں صیغہ خاصہ شرط ہی نہیں ہے، یہی کہ اس کو آفر کی گئی
جناب علی ہم آپ کو حج کراتے ہیں تو اس پر حج واجب ہو جائے گی۔ نہایت اہم مسئلہ ہے۔ بل یکفی مجردہ بأی صیغۃ اتفقت، بلکہ اس کے لیے آفر کا ہو جانا، زاد و راحلہ کی آفر کا ہو جانا کافی ہے، حج اس پر واجب ہوگی۔ بأی صیغۃ اتفقت، جس عقد کے ضمن میں بھی، جس معاملہ کے ضمن میں بھی اس کو آفر کی گئی ہو، اس کے لیے حج واجب ہو جائے گی۔ سواء وثق بالباطل ام لا، چاہے آفر کرنے والا قابل اطمینان ہو یا نہ ہو۔ لإطلاق النص سے، چونکہ روایت جو آئی ہے اس مورد میں وہ مطلق ہے، تمام صورتوں کو شامل ہے۔ اگر کسی انسان کے لیے حج کے خرچے کو باذل کرنے کی اور ادا کرنے کی آفر کی گئی ہو تو حج اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ وَلُزُومُ تَعْلِيقِ الْوَاجِبِ بِالْجَائِزِ يَنْدَفِعُ بِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ لَا الْمَشْرُوطُ۔ اس پر اشکال کیا جاتا ہے، لزوم تعلیق الواجب بالجائز، ایک واجب کو امر جائز پر معلق کرنا لازم آتا ہے، اور امر واجب کا امر جائز پر معلق ہونا محال ہے۔ واجب کا مقدمہ جائز ہو تو یہ محالات میں سے ہے، واجب کا مقدمہ بھی واجب ہونا چاہیے۔ اگر وضو نماز کے لیے مقدمہ ہے تو واجب ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مقدمہ بھی ہو اور جائز بھی ہو۔ مرضی ہو انسان کی، وضو کرے نہ کرے، اس کی نماز ہو جاتی ہو تو پھر تو یہ مقدمہ نہیں رہے گا۔ امر واجب کو امر جائز پر معلق کرنے کا اشکال یندفع، شہید ثانی فرماتے ہیں ہم سے پوچھیں کہ یہ اشکال لازم نہیں آ جاتا، بِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ، واجب کو امر جائز پر معلق کرنا محال ہوتا ہے واجب مطلق کے اندر، جس کا وجوب اس کے ساتھ مشروط نہ ہو، اس میں مقدمہ جائز نہیں ہو سکتا۔ جو چیزیں واجب مطلق کا مقدمہ ہوتی ہیں وہ بھی واجب ہوتی ہیں۔ وضو اگر واجب مطلق کے صحیح ہونے کا مقدمہ ہے تو یہ واجب ہوگا، عقلی طور پر واجب ہوگا۔ لال مشروط ہو، لیکن واجب مشروط کا مقدمہ وہ جائز ہو سکتا ہے۔ واجب مشروط کو امر جائز پر معلق کرنا ممکن ہوتا ہے، یہ ممتنع نہیں ہوتا، یہ محال نہیں ہوتا۔ کما لو ذهب المال قبل الاکمال، جیسے انسان پر حج واجب ہو جاتی ہے جب اس کو مال حاصل ہو جائے، لیکن اب یہ مال کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ اکمال حج سے پہلے اگر مال ضائع ہو جائے، چوری ہو جائے تو کیا ہوگا؟ حج واجب مشروط تھی اور یہ جو استطاعت اس کو حاصل ہوئی تھی یہ امر جائز تھا، اگر آخر تک موجود رہے تو حج آخر تک واجب ہوگی، اگر درمیان میں اکمال حج سے پہلے استطاعت ختم ہو جائے تو وجوب بھی ختم ہو جائے گا۔ او منع من السیر ونحوه من الامور الجائزة المسقطة للوجوب الثابت اجماعا، اسی طرح ایک انسان صحیح و سالم ہے اور وہ استطاعت مالی اور بدنی اور سفر کے تمام معاملات اوکے ہو گئے ہیں، تو اس کو استطاعت حاصل ہو گئی، یہ حج پہ چلا گیا۔ لیکن اگر انسان کو حج کے سفر پہ جانے سے روک دیا جائے، اسی طرح کوئی اور مانع پیش آ جائے جس سے وجوب حج ساقط ہو جاتا ہے، تو یہ امور جائزہ ہیں جس سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں اجماع کے ساتھ ثابت ہے۔ تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں کہ حج چونکہ واجب مشروط ہے تو اس کا معلق ہونا امر جائز پر ممکن ہوتا ہے۔ بس جب شرط ختم ہو جائے گی تو مشروط بھی ختم ہو جائے گا، وجوب حج بھی ختم ہو جائے گا، چونکہ قانون عقلی ہے اذا فقد الشرط فقد المشروط۔